میرا سوال ہے کہ ہمیں پتہ ہے امت مسلمہ میں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سب سے اعلیٰ و عرفہ شان والے نبی ہیں جی. لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس میں ہم پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح کے فضل ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے ویسے فضل کر. اچھا ٹھیک ہے ثاقب صاحب، ایک تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے نہیں کہا جاتا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل نہیں آپ شامل سمجھے کرتے ہیں. میرا جی. سوال نہیں سمجھے آپ. جی. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی بجائے کہتے اچھا ہیں. میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے فضل ان کے اوپر نازل ہوئے. اسی سوال کا اگلا حصہ ہے جی کہ کیا اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو فضل نازل ہوئے وہ سب سے اعلیٰ اور رفع یہ تھے کہ ان کی اولاد میں انبیاء پیدا ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ اس امت میں بھی اور غیر شرعی نبی آئیں؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ثاقب صاحب، بہت شکریہ. کریم الدین شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج قادیان سے ٹیلی فون لائن پہ. جی کریم الدین شاہد صاحب السلام علیکم. کریم الدین شاہد صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. کریم الدین شاہد صاحب سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. بتا مجھے صاحب. جی کریم الدین شاہد صاحب السلام علیکم. جی ٹھیک ہے عطا مجید صاحب آپ اگر انہیں بتا سکیں. سوال کا جواب اس طرح پر ہے. نمبر ایک تو پہلے یہ کہ جو کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے، یہ ہرگز یہ بجائے کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ ہے ایک مثال دی گئی ہے کہ اصل میں ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ دعا کی جاتی ہے بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام کرے، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آگے مثال دی گئی ہے کما صلی تعالیٰ ابراہیم، کہ جیسے اے اللہ تو نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی برکتیں نازل کی. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ ابو الانبیاء ہیں، آن صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، تو ان کی ایک مثال وہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ جس طرح ان پر بے شمار اللہ تعالیٰ کے فضل ہوئے، اور ان میں سے ایک عظیم الشان فضل یہ کہ آپ ہی کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سرتاج، کل کائنات کی علت غائی، لولاک لما خلقت الافلاق والے نبی ہیں، تو اس لیے بہت عظیم الشان برکتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائیں. اس کا حوالہ دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، اور یہ ایک مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. مثال سے لوگوں کو غلط فہمی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر مثال دی گئی تو گویا بالکل اسی حد تک، اسی نوعیت کی اور بالکل اسی مقدار کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. یہ بات نہیں ہے. یہ صرف مثال برکتیں عطا کرنے کے طریق کی اور اس کی ایک سابقہ مثال کی دی جاتی ہے. میں قرآن مجید کے ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جس طرح ہم نے اس سے پہلے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بنا کر بھیجا تھا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. تو کیا اس سے نعوذ باللہ یہ کوئی تصور کر سکتا ہے، یہ استدلال کر سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہے؟ بلکہ آپ تو افضل النبیین، سردار انبیاء اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا مقام تو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، جیسا ثاقب صاحب نے اپنے سوال کے شروع میں بھی ذکر کیا تھا. تو یہ کما کا لفظ جو ہے یہ غلط فہمی پیدا کرے، بلکہ اس سے صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنے کے لیے کہ جس طرح اے خدا تو نے پہلے ایک رسول پر اتنی عظیم الشان نعمتیں نازل کیں، اور یہ نبی جو سرتاج انبیاء ہے جب یہ آیا ہے تو اے خدا اس پر جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اس کی تو کوئی بھی انتہا نہیں ہونی چاہیے. بے انتہا رحمتیں اور برکتیں تو نازل فرما، اور ابدالآباد تک یہ نعمتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر سمجھا جائے تو دونوں سوالوں کے جواب اس میں آ جاتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.